مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم روزوں سے متعلق پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم کیسے روزہ رکھتے ہیں، اور در حقیقت ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح کا روزہ کیسا تھا، کیونکہ ہمیں مسیح کے اصولوں پر چلنا ہے۔ تو یہاں ہم حوالوں کے ساتھ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا روزہ کیسا تھا اور اس روزے میں آزمائشیں کیسی تھیں۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 4 باب اور 1 سے 11 آیات تک۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پہ کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائیں، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، یہاں پہ ہم مسیح کے حوالے سے بات کریں گے۔ مسیح نے جو روزہ رکھا وہ ایک ہی روزہ تھا، اور یہاں پہ ہم مسیح کے روزے کو دیکھتے ہیں کہ وہ 40 دن پر مشتمل تھا۔ 40 کا لفظ ہم بائبل مقدس میں بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ ایک آزمائشی عدد ہے۔ 40 دن مسیح نے روزہ رکھا اور آزمانے والے نے پاس آ کر آزمایا۔ کلام میں بار بار 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے یونا نبی کو خداوند نے نینوا شہر پہنچایا اور بتایا کہ جا کے شہر کے لوگوں کو بتا دے، پورے ملک کو بتا دے کہ 40 دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائے گا، کیونکہ نینوا شہر کی برائی جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ آزمائش کا آنا کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ جن پہ آزمائش آئے اگر وہ آزمائش میں گر جاتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی آزمائش میں پورے اترتے ہیں، خداوند کی مرضی پورے کرتے ہیں، کلام کی باتیں پوری کرتے ہیں اور آزمائش پر غالب آتے ہیں، وہ برکات سے بھر دیے جاتے ہیں، نعمتوں اور برکتوں سے بھر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آزمائش ایک اچھی بات ہے۔ ہمارا آزمایا جانا بھی خدا کی طرف سے ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان کے بعد ہمارے ایمان کو ایک تر و تازہ روپ، ایک تر و تازہ شکل مل جاتی ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کا لفظ بالکل اسی طریقے سے ہماری روحانیت کے لیے ضروری ہے، جس طریقے سے ہم سونار کے دکان پہ ایک سہاگا کی چھوٹی سی بوتل کی مثال دیتے ہیں کہ جب وہ سونار اس سہاگا کو سونے کے اوپر اس کے 2 یا 3 قطرے ڈالتا ہے، وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور اس کے 1 یا 2 ڈراپ گرنے سے اس سونے میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ چمکنے لگ جاتا ہے، وہ شائننگ ایک طرح سے اس میں آ جاتی ہے۔ ہمارا خدا بھی اسی طرح سے ہماری آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش کا آنا گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بری بات ہے۔ ہمارا خدا ہماری آزمائش کر کے ہمارے ایمان کو نکھارنا چاہتا ہے، ہماری روحانی ترقی کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ہمارے ایمان میں
وہ چمک دمک پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوئیں اور خالص بن جائیں۔ پہلا آدم آزمائش میں گرا اور وہ آزمائش میں پورا نہ اترا، جبکہ دوسرے آدم پہ آزمائش آئی اور وہ آزمائش پہ غالب آیا، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جس کو ہم خدا بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ابلیس کا پہلا کام کہ لوگوں کو روٹی کھانے پینے ضروریات میں گھیر کر اس کو لالچ دینا یا اس کو اس چیز میں استعمال کرنا جس پہ اس کی بنیادی ضروریات کا استعمال ہو۔ ابلیس لوگوں کو روٹی پانی کا لالچ دے کے ان کو آزماتا ہے، ان چیزوں سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ تو ابلیس لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے آزماتا ہے، اور خاص کر ابلیس کلام کے حوالے دے کر ہی آزماتا ہے، اور وہ کلام کے جو حوالے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹوسٹ اس میں پیش کر کے، جس کو کہا جاتا ہے کہ توڑ موڑ کر چیزوں کو پیش کرنا اپنے لحاظ سے ہمارا کیسے فائدہ ہے، اور اس کو بیان کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہاں پہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بہت سے خادمین سے لوگ ایسی باتیں سن لیتے ہیں جو کہ ہمارے کلام کے موافق نہیں ہوتی چیزیں، لیکن ہمیں وہ خادموں کے منہ سے جب سننے کو ملتی ہیں تو ہم ان پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہوتا ہے۔ تو ابلیس نے یہاں پہ خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ یہاں پہ اس نے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح روزے کی حالت میں تھے، بھوک سے نڈال ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور آزمائش میں تھے، اور جب ابلیس نے آزمایا تو اس نے پہلی جو آزمائش رکھی وہ روٹی کی ہی رکھی۔ اور یہاں پہ مسیح خداوند نے اس کو جواب جس طریقے سے دیا وہ ہم حوالہ نکالیں گے استثنا کی کتاب 8 باب اور اس کی 3 آیت میں۔ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ یہاں پر شیطان نے جس آزمائش کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھا وہ اس کی قدرت کا استعمال ہے۔ بے شک وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اپنی قدرت کو اگر استعمال کرتا تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا، اور شیطان کا مقصد اسی قدرت کو دیکھنا ہے، کیونکہ پتھر بھی بول اٹھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ شیطان کو حوالہ دے کے کلام میں سے بیان کر کے بتایا کہ خدا کا کلام ہی انسان کی زندگی کے لیے بہت ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں کلام ہے تو ابلیس سے کبھی نہ گرے گا، لیکن جس کی زندگی میں کلام نہیں ہے وہ ابلیس کی آزمائش میں گر پڑے گا۔ ہمیں کلام کے حساب سے ابلیس کی آزمائشوں میں کھڑے رہنا ہے، اور یہاں پہ جو روٹی کی بات ہوئی ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اور ہمیں اسی آزمائش کے مطابق پورا اترنا ہے کہ ہمیں روزانہ تر و تازہ خوشگوار سا کلام میسر آئے، تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی قدرت نازل ہو اور ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، اور شیطان کی آزمائشوں کو، خواہ وہ جسمانی ہوں یا وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی بھی قسم کے، ہم اس میں پورا اتریں تاکہ خدا کی قدرت کو دیکھ سکیں۔ دعائے ربانی میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، وہ روز کی روٹی وہی ہے کہ خدا کے کلام کی باتیں، روزانہ نئی نئی خدا کی کلام کی باتیں ہماری زندگی میں موجود ہوں اور ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ اسی حوالے سے ہم ایک مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 32، 33 اور 34 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ بس شاگردوں نے آپ میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع شاگردوں سے کہتے ہیں کہ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ شاگرد آپس میں یہی سوچنے لگے کہ شاید مسیح یسوع کو کسی نے کھانا دے دیا ہے، حالانکہ مسیح یسوع اس حقیقی روٹی کی بات کر رہے تھے جو آسمان سے اتری ہے، جو کہ خدا کا زندہ اور تر و تازہ کلام ہے۔
مسیح نے کہا کہ سب باتوں سے اول ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہے تو آپ ابلیس پر غالب آئیں گے۔ ابلیس انسانوں کو آزما کر گرا دیتا ہے۔ یوسف آزمائش پہ پورا اترا اور غالب آیا۔ دانیل آزمائش پہ پورا اترا اور غالب آیا۔ صدرک، میثق اور عبدالنجو آزمائش میں غالب آئے، اور اس وقت کا حکمران بادشاہ نے ان تینوں کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اور ان کی آزمائش پہ غالب آنے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ ان تینوں کا خدا مبارک ہے۔ ہمارا ایمان دیکھ کے لوگ ہمارے خدا کو مبارک کہتے ہیں، اور اس سے بڑی اعزاز کی بات ہمارے لیے کوئی بھی نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری آزمائش۔ اس کے لیے حوالہ ہے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہاں پر ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے دوسری آزمائش رکھی، اور یہاں پر اس نے زبور 91 اور اس کی 11-12 آیات میں سے خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ الفاظ رکھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو ابلیس نے یہ الفاظ رکھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بامت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یہاں پہ یہ آزمائش خداوند یسوع مسیح کے لیے رکھلا ہے کہ وہ اپنے باپ کو آزمائے، وہ خدا کو آزمائے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ پھر خدا تجھے بچائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے، ہم یہاں پہ زبور 91 اور اس کی 11-12 آیت کو بھی پڑھتے چلے جائیں گے۔ زبور 91 11 and 12 آیات۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اس طرح سے ابلیس کلام مقدس کی آیات کو ہی خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھ کے اس کو آزماتا رہا۔ اس بات کے لیے ہم دیکھیں گے استثنا اس کا 6 باب اور اس کا 16 آیت۔ یہ مسیح کا جواب تھا جو مسیح یسوع نے ابلیس کی دوسری آزمائش کے لیے اس کو جواب دیا۔ حوالہ دیکھیں گے ہم استثنا اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت۔ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا۔ یہاں پر ابلیس خداوند یسوع مسیح سے یہ چاہتے تھے کہ وہ خدا کو آزمائیں۔ خداوند نے استثنا 6 باب 16 آیت پیش کر کے، جس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو نہ آزمانا، اپنی آزمائش پہ غالب آیا۔ عزیزو، جب تک ہمیں خداوند کا ڈائریکٹ کلام نہ ہو، خدا کا حکم نہ ہو، ہمیں خداوند کی آزمائش نہیں کرنی۔ ہاں، ہم اپنے مقصد، اپنی ریکویسٹ، اپنی التجائیں خداوند کے حضور رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو، جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا رستہ دکھا۔ جب تک خدا کا حکم نہ ہو ہمیں خدا کو آزمانا نہیں چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو خدا کے حضور رکھیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے ساتھ خدا کا ڈائریکٹ کلام ہوا، جس کو رائمہ کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پہ پطرس پانی پہ چل کے آیا، کیونکہ خدا کا ڈائریکٹ کلام تھا۔ اس طرح کی آزمائش ہم خود سے نہیں کر سکتے کہ ہم نے دیکھا کہ کلام مقدس میں پطرس پانی پہ چلا ہے اور ہم بھی اسی طرح کے کام کریں۔ نہیں، جب تک خداوند کا ڈائریکٹ کلام نہیں ہمارے ساتھ، ہم ایسی آزمائش، یہ آزمائش ہو جائے گی، ہم ایسی آزمائش نہیں رکھ سکتے۔ قوم اسرائیل کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ سمندر میں کس طریقے سے پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، اور قوم اسرائیل کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اس پانی کو پار کریں۔ اس رستے پہ گزرتے ہوئے انہوں نے اس سمندر کو پار کیا، لیکن مصریوں کو حکم نہیں تھا کہ وہ اس سمندر کو پار کرے، اور پوری کی پوری مصری قوم، مصری فوج ان کی جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ تو ہمیں اپنے کسی بھی عمل سے یہ چیز ظاہر نہیں کرنی کہ ہمیں خدا کو آزمانا ہے۔ ہمیں خدا کے حکم کو ماننا ہے، خدا کے حکموں کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ خداوند اپنے خدا کو کسی قیمت پہ نہیں آزمانا ہے، اور خدا وہی ہے جو ازل سے خدا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے پطرس کو حکم دیا کہ پانی پہ چلے، یہ وہی خدا ہے جس نے معجزات کیے، یہ وہی خدا ہے جو بنی اسرائیل کو اس سمندر سے پار لے کے آیا۔ خداوند لا تبدیل ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے،
لہٰذا ہمیں اپنے مقاصد خدا کے حضور رکھنے ہیں اور خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمارے مقاصد کو پورا کرے، جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق ہو اور ہمیں برکت دے، آمین۔ اب ہم تیسری آزمائش کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے متی اس کا 4 باب اور 8 سے 9 آیات تک۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس مقام پر دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے دنیا کی ساری دولت اور شان و شوکت رکھی اور اس شہرت اور طاقت کو اور اس دولت کو خداوند یسوع مسیح کے لیے آزمائش بنا کر پیش کیا کہ میں تجھے یہ سب کچھ دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ وہ جو خداوندوں کا خدا سجدوں کے لائق ہے اور خدا کہلاتا ہے، ابلیس اس خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر۔ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے، وہی ایک ذات ہے جو حمد و ستائش اور سجدوں کے لائق ہے، اور شریعت کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنی سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند کی عبادت کر۔ اور یہاں پہ مسیح کے جواب کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے استثنا اس کا 6 باب اور اس کی 13 آیت۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اس کے نام کی قسم کھانا۔ عزیزو، یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کو کلام ہی کی آیات سامنے رکھتے ہوئے بار بار ان کی آزمائش کی، اور خداوند یسوع مسیح نے ان آزمائش پہ غالب آتے ہوئے اور ان آزمائش میں پورا اترتے ہوئے کلام ہی کی آیات کے ذریعے سے ابلیس کو جھکایا۔ یہاں پر ابلیس اس مسیح کو جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے اور سجدوں کے لائق ہے، اس خدا کو ہی اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے اور اس کے بدلے میں اس کو دنیا کی شان و شوکت کا لالچ دیتے ہوئے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر تو ساری شان و شوکت اور دھن دولت تجھے دے دوں گا۔ سجدہ کرنے کا مطلب کسی کی عبادت اور خدا ماننے کے ہیں، یعنی ہم جب کسی کو خدا مان لیتے ہیں تب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدوں کے لائق صرف خدا باپ اور اس کا کلام، اس کا کلمہ جو کہ مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح ہے، صرف اس کو واجب ہے۔ کلام فرماتا ہے، وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شریعت کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنی ساری دل اور اپنی ساری جان سے خداوند کی عبادت کر۔ کلام میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا، روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ مطلب سجدوں کے لائق صرف ہمارا خدا ہے اور اس کا بیٹا مسیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری مورت، کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسری ابلیسی طاقت سجدوں کے لائق نہیں ہے۔ عزیزو، ہم نے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے روزوں کے ایام میں جو کہ 40 دن پر مبنی ہے، اس میں شیطان کی طرف سے 3 طرح کی آزمائشوں پر بات کی اور ان سے سیکھا۔ پہلی بات روٹی سے متعلق تھی آزمائش، دوسری آزمائش کہ تو اپنے خدا کو آزما، اور تیسری آزمائش کہ تو مجھے سجدہ کر۔ عزیزو، یہاں پہ یہ 3 بنیادی ہمارے سامنے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان نے خداوند یسوع مسیح کو ان 3 چیزوں سے آزمایا۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک روزوں کی حالت میں رہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو بار بار آزماتے ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح ایک انسان ہونے کے ناطے ان آزمائشوں کو پورے اترے، غالب آئے، اور ان آزمائشوں کو پورا کر کے انہوں نے ابلیس کا سر کچلا، اور بے شک ہمارا مسیح خداوند ہی سجدوں کے لائق ہے۔ عزیزو، یہاں پہ میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے ان حوالوں اور ان تفصیلوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے ہی آزمائشوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم خداوند کی سچی باتوں پہ عمل کر سکیں، اور خداوند کے زندہ کلام کی مدد سے ہم اپنی زندگی کو روحانیت کے سفر پہ چلا سکیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق
اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کے قابل بنیں، تاکہ اگر ہم آزمائش میں گریں تو اس پہ غالب آ سکیں۔ آمین۔